ناظرین، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے طبل جنگ بجا دی۔ پہلی بار اپوزیشن کے بڑی پارٹیز مولانا فضل الرحمان کے لاک ڈاؤن میں شرکت کے لیے یک زباں اور یکجا نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کی اخلاقی حمایت سے بات عملی حمایت تک جا پہنچی ہے۔ آج شہر اقتدار میں دو سیاسی بڑوں کی بڑی بیٹھک لگی۔ آزادی مارچ میں شریک ہونا یا پھر نہ ہونا، ملک بھر میں جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنی ہیں یا نہیں نکالنی ہیں، یہ متحدہ اپوزیشن کی بڑی بیٹھک کب لگانی ہے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی اہم ملاقات میں سب موضوعات پر طویل مشاورت کی گئی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات کے بعد اہم بھی سامنے آئی، کیا وہ بھی ملاحظہ کی۔ مسلم لیگ نواز کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی واشگاف الفاظ میں حکومت کو گھر بھیجنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں اس بات پر بھی متفق دکھائی دیتی ہیں کہ حکومت گرانے کی کسی بھی تحریک میں مذہبی کارڈ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ماضی میں مسلم لیگ نواز کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے عمران خان حکومت گرانے کے لیے مذہب سمیت ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے سے کبھی ہچکچائے نہیں۔ حکومت کے خلاف متحدہ اپوزیشن واقعی متحدہ دکھائی دے رہی ہے، لیکن ماضی میں گزشتہ دور حکومت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے لے کر چیئرمین سینٹ کا انتخاب اور پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک کی ناکامی کا الزام بھی پی پی پر لگتا رہا۔ خواجہ آصف کے ان الزامات کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی سخت رد عمل دیا تھا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے استعفے جمع کرائے۔ پارٹی کی طرف سے انکوائری کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس انکوائری کا کیا ہوا آج تک کچھ پتہ چل سکا۔ کیا پیپلز پارٹی واقعی حکومت گرانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شریک ہوگی؟ کیا اس بار بھی ناظرین کس طرح کے تحفظات پیپلز پارٹی کے آڑے تو نہیں آ جائیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار جناب ارشاد بھٹی صاحب نے۔ بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ آپ کو اپوزیشن متحد نظر آ رہی ہے سر؟ اور اگر متحد نظر آ رہی ہے تو کچھ بگاڑ پائیں گے کیا یہ حکومت کا؟ اسلام آباد جا کر لاک ڈاؤن کر پائیں گے؟ سر علی بھائی، پہلی مبارکباد آپ کو کہ شکارپور میں ایک خاتون کو ہاسپٹل میں، وہ حاملہ خاتون تھی تو اس کو ہاسپٹل میں وہ جگہ نہیں ملی، وہ بار بار کہتی رہی تو اس نے ہسپتال کے سین میں بچے کو جنم دیا۔ تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب اور ان ساروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اور ان سے کہنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام الیکٹڈ خان رکھیں، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام 18ویں ترمیم بی بی رکھیں، تاکہ یہ جمہوری سفر آگے جاری رہو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جو اپوزیشن اس وقت ہے ساری، یہ جو اس کے اصول، منطق، اخلاقیات، تینوں چیزیں اس میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی اصول پہ ہو رہا ہے، کوئی منطق پہ ہو رہا ہے، اخلاقیات پہ نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اپنے قیدیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی سوئی عمران خان میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب یہ اوپر سے کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، اور یہ ان میں کافی چیزیں ہیں جو دراڑیں ڈالتی ہیں۔ ایک کیا ڈالتی ہے کہ یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے، یعنی قاتل اور مقتول پارٹی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یعنی ان کا کوئی اتحاد، فطری اتحاد نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو البتہ یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ بھی اور مشرف صاحب کے ساتھ بھی اتحاد کر چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون کا آپس میں ملتا نہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اتنے خنجر گھونپے ہوئے ہیں، اتنے بیانات دیے ہوئے ہیں کہ کوئی چانس نہیں۔ تیسرا یہ کہ بلاول صاحب کو زرداری صاحب نے سمجھایا ہے، 2-3 مہینے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب یہ مریم صاحبہ کو بلانا چاہ رہے تھے سندھ میں خطاب کرنے کو، انہوں نے کہا کہ اپنے سارے انڈے مریم نواز کی باسکٹ میں نہ رکھنا، اور مریم نواز بڑی لیڈر بن جائے گی، سارا ہائی جیک کر جائے گی اور آپ رہ جاؤ گے۔ اسی طرح مریم نواز کو سمجھایا تو انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں، پنجاب میں ہم ہیں، تو پلیز آپ سارے ان بلاول کو اپنا کندھا نہیں دینا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اندر کی خواہش ہے کہ مولانا صاحب کو سارا کچھ کریڈٹ لینے نہیں دینا۔ اسی طرح مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ بندے میرے ہوں گے، جب سارا کچھ میرا ہوگا، ایک سٹیج پہ انہوں نے بیٹھنا ہے تو شو میرا ہونا چاہیے، دلہا میں ہوں گا۔ تو ایک یہ کریڈٹ لینے کی ایک پہلی بات آپ کو جو بتایا کہ ان کا اتحاد فطری نہیں ہے تینوں کا، دوسرا بتایا کہ کریڈٹ لینے کی جنگ ہے، تیسرا ہے
اسمبلیاں بائیکاٹ مولانا صاحب نے کہا تھا نہیں کی, مولانا صاحب کے نکات سڑکوں پہ آئے نہیں آئے, یہ بھی ان کا ہو گیا. پھر صدارتی انتخابات پہ مولانا صاحب کو دھوکہ ہوا, وہ بھی دراڑ ہے اندر. پھر چیئرمین سینٹ پہ جو آپ ابھی بتا چکے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کھلا کے کام کیا, اور مولانا صاحب کا, وہ مولانا صاحب کی بلکہ 2-4 لوگ گئے تھے, وہ بھی ہوا. پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی چال بازیاں ہیں, مختلف پوائنٹس پر تینوں جماعتوں کے اندر دھڑے بازیاں ہیں, اور پھر مفاہمت ایک گروپ ہے دونوں پارٹیوں میں. شہباز شریف صاحب ابھی تک مفاہمت کے لیے اور رابطوں میں ہیں. یہاں پہ حکومت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, مان لیا سر کہ ان کی آپس میں دھڑے بازیاں ہیں, فطری اتحاد ہو نہیں سکتا, لیکن مولانا 10 لاکھ چھوڑیں سر, وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ بندہ لے کے بھی اگر مولانا اسلام آباد پہنچ گئے, بھٹی صاحب آپ نے دیکھے ہوئے ہیں لوگ, اگر 1 لاکھ سر کٹھے ہو جائیں تو کتنے ہوتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی؟ سر یہ تو بڑا لمبا آپ نے آگے کہا. یہ جو ہماری مخلوق ہے یہ ڈیلوں ڈھیلوں کی مخلوق ہے, ذہن میں رکھیے گا, اور تینوں کو ڈیلوں ڈھیلیں چاہیے. تینوں آپ بلیو می تینوں پیچھے سے رابطے میں ہیں, مفاہمت والے گڈ کاپ بھی اور سامنے انقلابی بھی, تینوں پارٹیوں کے اندر. آپ مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون کو استعمال کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی نون والے مولانا صاحب کے کندھا استعمال کر رہے ہیں, اور دونوں کو ہے. اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ دیکھیے گا, دیکھیے اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ یہ ابھی تو بہت لمبا ہے, خیر میں تو ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مولانا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اکٹھی کوئی سٹیج سجا سکے گی. آپ نے ایک لاہور میں دیکھا ہوگا طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب اور پیپلز پارٹی اکٹھی ایک انہوں نے ماڈل ٹاؤن پہ, حالانکہ لاشیں تھیں ادھر کیا تھا, تو ساری کرسیاں خالی تھیں. لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے ان کے ایک دوسرے کو, ہاں یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے. ایک پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے, سندھ میں جلسے کے لیے بھی وہ دیہڑی دار لوگ, آپ نے جیسے بلاول نے ایک کنفیوز سا کیا تھا کاروانے بھٹو, اس میں بھی دیہڑی دار لوگ اور کرائے پر لے, کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, مس مینجمنٹ ہے, اور بلاول صاحب کی کنفیوز سیاست ہے. اور اسلام آباد میں وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مذہبی کارڈ کے لیے وہ کھیلنا نہیں چاہتے فرنٹ پہ, اور مراد علی شاہ صاحب کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور باقی ان کے رابطے ابھی وہ جاری ہیں کہ جان چھوڑیں. نون لیگ مذہبی کارڈ کے حق میں سب کچھ کرنا چاہتی ہے, آدھی لیکن خلاف ہے, آدھی حق میں ہے, آدھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے, آدھی خلاف ہے. اور ان کے احتجاج میں ان کے ڈی این اے میں احتجاج شامل نہیں ہے سڑکوں پہ کہ وہ سڑکیں کریں گے. وہ اچھے وقتوں میں پٹواری اور پولیس کے تعاون سے اچھے جلسے کرتے ہیں, یا ریلیاں کر کے. شہباز شریف صاحب کی ریلی بھی نہیں پہنچی تھی, الیکشن کمیشن بھی نہیں پہنچے تھے. مولانا صاحب کے کمیٹڈ ورکر ہیں, تحفظ ناموس رسالت ہے, لیکن ان کو بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے یہ عمران خان کے 7 دن جو یو این او میں اور امریکہ میں وہ رہ کے ہیں. جس طرح انہوں نے اسلام کا پرچار کیا, جس طرح اسلاموفوبیا پہ بات کی, جس طرح تحفظ ناموس رسالت پہ انہوں نے وہ وکالت کی, جس طرح ان کی تقریر تھی, تو مولانا کی صاحب کی ساری سیاست ٹائیں فش ہو گئی اس وقت تک. اب مولانا صاحب پھر سے وہ جوڑ رہے ہیں پھر سے, کیونکہ ان کو وہ آئیں گے, وہ اگر 50,000 بندے بھی لے کے آ جائیں گے تو وہ بیٹھ جائیں گے, وہ ایک مذہبی اجتماع ہوگا. وہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی میڈیا کی طرف سے, لبرلز کی طرف سے, سیکولرز کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے. ان کو بڑا ضروری ہے شامل کرنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. میڈیا کی طرف سے سپورٹ نہیں ملے گی. بھٹی صاحب پہلے ہم پہ الزام ہے, میڈیا پہ الزام ہے کہ میڈیا جانبدار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سپورٹ نہیں کرے گا مولانا کے دھرنے کو, تو وہ تو پھر شکایت کرنے میں حق بجانب ہوں گے. نہیں سر, ہم نے اس وجہ سے میں نہیں کہہ رہا, وہ تو خیر بلاول صاحب کے خوبصورت, اللہ ان کا حق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی ٹھیک نہیں, میڈیا ساری سلیکٹڈ ہے. ان کے علاوہ وہ ایک الیکٹڈ ہیں اور باقی دنیا سلیکٹڈ, حالانکہ سب سے بڑے سلیکٹڈ بلاول بھٹو ہیں. چلو اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فیض آباد دھرنا بھگت چکے ہیں بھائی جان, ہم اس سے پہلے طاہر القادری صاحب کے 2 دھرنے بھگت چکے ہیں, تو یہ تیسرے پہ کوئی افورڈ نہیں کرتا. سارے ڈرے ہوئے ہیں, سب ڈرے ہوئے ہیں کہ مذہب کے نام پہ نہیں, کیونکہ اس وقت سچی بات ہے کہ سب سے مذہبی آدمی سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا الحمدللہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں, الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ میری بھی جان قربان, آپ کی بھی قربان, اور ہماری ہزاروں جانیں قربان, کوئی خطرہ نہیں, اور اس طرح باقی بھی کوئی نہیں. تو مولانا صاحب کا وہ جو عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, یہ بھی ایک جھوٹ ہے. عمران خان صاحب نے کشمیر بیچ دیا, یہ بھی جھوٹ ہے.
عمران خان صاحب کیا اس کہتے ہیں کہ یہ جو سارا ہری سنگھ انہوں نے عمران خان کو بنایا وہ بھی جھوٹ ہے، اور اس اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو لے کے جب مولانا صاحب آئیں گے تو اگر پیپلز پارٹی نون لیگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگی، جو کہ نہیں ہوگی، میرا اس وقت تک، آج تک، کل کا مجھے نہیں پتا، آج تک کا، کیونکہ وہ دونوں کو اپنے قیدیوں کی فکر ہے، اپنی سروائیول کی فکر ہے، اور پھر ایک اور فکر ہے یہ جو پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کہ وہ مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کر رہے، حالانکہ خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا فیض آباد دھرنے اس دوران جو ہے اور حلف نامے میں تبدیلی، انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا تھا، لیکن یہ دو جماعتیں نہیں کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں نے کہا آدھے لوگ، حالانکہ مسلم لیگ نون واحد تھی جن کے خلاف جو کل تک کہتی تھی مذہبی کارڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ احسن اقبال صاحب فرما چکے ہیں، اور ایاز صادق صاحب تو عمران خان کو سیکیورٹی رسک اور غدار بھی کہہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہ دھرنوں اور لاک ڈاؤنوں کو خلاف تھے۔ اب وہ اس مولانا صاحب کے حق میں یہ جو مسلم لیگ نون کی اس وقت تک یہ جو باہر ساری قیادت ہے، یہ فیصلہ کرنے کی کوئی پوزیشن میں، غلام ہے، طوطے ہیں۔ اصل کام ہے مریم صاحبہ کا، اصل کام ہے نواز شریف صاحب کا، اور مریم صاحبہ اگر باہر ہوتی تو اس وقت تک احتجاج ایک نیا رخ اختیار کر چکا، کہ ان کو کوئی فکر نہیں، ان کو مذہب ہو جو ہو، کوئی عمران خان ہٹے، وہ تو ان کا تو بڑا کلیئر ایجنڈا ہے نا۔ تو اس لیے، اور یہی مسلم لیگ نون کہتی تھی حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں، اور پیپلز پارٹی کہتی تھی ہر جمہوری حکومت کو حق ہے 5 سال پورے کرنے کا، اور یہی 1 سال بعد ان کو گھر بھجوانا چاہتے ہیں۔ تو وہ چینج ہو رہا ہے، مقافات عمل ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ مولانا صاحب کے کمیٹڈ ورکر ہیں، مگر مولانا صاحب کو ان کے فیسز چاہیے، اور یہ فیسز تب دیں گے جب کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور ابھی تک سارے رابطے میں ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی۔ ابھی بارگیننگ پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب جتنا ڈیلے کریں گے بارگیننگ اتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ بھٹی صاحب، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، آپ نے ان کی طبیعت میں کوئی دباؤ محسوس کیا؟ کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اگر فرض کریں آج کی تاریخ تک تو نہیں اعلان ہوا تاریخ آزادی مارچ کی تاریخ کا، لیکن اگر یہ اکٹھے ہو کے نکل پڑتے ہیں اسلام آباد کے لیے، تو وزیر اعظم صاحب نے کچھ سوچا ہوا ہے کہ پلان اس کا کہ انہوں نے ڈیل کیسے کرنا ہے، یا کوئی دباؤ محسوس کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اسی دباؤ کے تحت کابینہ میں بھی ری شفلنگ ہونے جا رہی ہے، پنجاب میں بھی کوئی تبدیلی کے ہم آوازیں سن رہے ہیں، یہاں پہ کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اسی دباؤ کی وجہ سے۔ دیکھیے، آج کا جو عمران خان ہے، جو اس وقت عمران خان ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے آج سے 10 دن پہلے کے عمران خان سے۔ عمران خان جو امریکہ سے واپس آئے ہیں، اس کے بعد وہ بڑی فل سوئم پہ ہیں اور ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہیں، اور مقبولیت، اور پھر ان کے چارج ہو گئی ہے ساری۔ اور عمران خان صاحب کو اتنا لمبا چوڑا نہیں سوچتے، آپ کو شاید یاد نہیں، انہوں نے خود بتایا تھا کہ ان کے سیاسیات میں نمبر کم تھے سارے مضمونوں میں سے، تو اس لیے وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں سوچتے، کوئی سیاسی نہیں ہے کہ یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں، وہ کہتے ہیں کریں جو کرنا ہے، اور وہ اس ساروں کے لیے تو اس حوالے سے کوئی تیار نہیں۔ ہاں البتہ ان کو تھوڑا بہت جو دکھ ہے، جو وہ ہے جو مولانا صاحب اور بلاول اور کچھ لوگوں نے ان کی تقریر پہ اعتراض کیا، UN کی تقریر پہ، کہ وہ اچھی نہیں تھی، تو یہ نہیں تھی کہ کشمیر پہ کیوں اکٹھے نہیں ہیں۔ وہ دھرنوں سے زیادہ اس پہ ان کو ہلکا پھلکا دکھ ہے کہ یہ کیوں ہم کشمیر پر بھی اکٹھے نہیں ہیں، ایسا کیوں ہے۔ لیکن بھٹی صاحب، آوازیں تو ان کی پارٹی سے اندر سے اٹھ رہی ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف کے نور عالم خان بولے، ٹھیک ہے انہوں نے ڈانٹ پلا دی ان کو، لیکن آج پرائز کنٹرول جو اتھارٹی ہے ان کا سربراہ بھی بول پڑا کہ جناب چیف منسٹر کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو پرابلمز ہیں جو ان کے اپنی پارٹی اور مینجمنٹ کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کیبنٹ فیڈرل جو سطح پہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو ٹیم بدلنی ہے اور وہ بدل رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے آپ کا ٹیم لیڈر KPK میں۔ آپ KPK میں آپ کو اب عدالت میں آ کے پتہ چلا ہے کہ وہ جو BRT تھا اس کا ڈیزائن ہی کوئی نہیں بنا تھا، تو ایک ڈیزائن بنے بغیر یہ سارا کچھ ہو، یعنی اس طرح کی چیزیں۔ تو بزدار صاحب، سائیں بزدار پنجاب میں اور بزدار پلس جو KPK میں، ان کو بدلنا بڑا ضروری ہے۔
اور اس کے علاوہ باقی ساری کیونکہ اور پھر جو انہوں نے ایک ہفتہ بھی دیا پولیس ریفارمز، ہیلتھ ریفارمز، پٹوار، یہ سارا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگلے 2-3 مہینے. اور یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا اور ویٹ کر لے، یہ جو کشمیر والا غبارے سے عمران خان صاحب کی ہوا نکلے، تھوڑا سا مقبولیت کم ہو تو تھوڑی سی مہنگائی، بے روزگاری، تھوڑا سا پروپیگنڈا، تھوڑا سا منصوبے کر کے تو پھر سے ہم وہ ماحول بنائیں گے اور کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کو سنا ہے یہ ایک بڑے کہ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بزدار پر تنقید نہیں کرنی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ ہمارے حق میں ہے، یہ جب تک بزدار رہیں گے، اگر بزدار نے 2 سال 1.5 سال اور نکال لیا تو یہ ہمیں واپس لانے میں کوئی حرج ہی نہیں کہ ہم زیادہ قوت سے پنجاب میں واپس آئیں گے. تو یہ تو ہے. لیکن دوسرا جو ایک اسپیکٹ اور دوسرا جو ایک اسپیکٹ ہے وہ ہے پیچھے اس کی رابطوں کا، وہ بھی بڑے تیزی میں ہے. تیسرا ہے کہ ان کی پرفارمنس کا. اگر عمران خان صاحب نے جو اب ڈالر بہتر پوزیشن پہ، معیشت تھوڑی سی سٹیبل ہوتی جا رہی ہے، ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہے ہیں ٹیکس میں، ابھی ایف بی آر والے وہ 100 ارب کے شارٹ فال میں ہیں. اگر 100 ارب کے شارٹ فال سے بھی یہ ٹیکس اس ہدف کے قریب آ جاتے ہیں تو یہ بھی بڑا ہے. تو اگر یہ معیشت پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیا، مہنگائی پہ، بے روزگاری اور ان چیزوں پہ، ایشوز پہ کر لیا، ٹیم بہتر کر لی، اچھے لوگ لگا لیے تو یہ نکل جائیں گے اس سے. ابھی فوری طور پہ تو نظر نہیں آ رہا بھٹی صاحب. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میاں صاحب نے یہ پیغام پہنچایا ہے شہباز شریف کو کہ ابھی آپ رک جاؤ، بزدار صاحب پہ تنقید مت کرو، ان کو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے دو. ایک اور سینئر صحافی ہیں، وہ آپ کی بات کو ونڈیکیٹ، ان کا بیان آپ کی بات کو ونڈیکیٹ کر رہا ہے سر. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب ابھی جو ہے وہ 6-7 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پنجاب شہباز شریف صاحب کے وہاں سے واپس چلا جائے. اور شہباز شریف صاحب کو خود بھی یقین ہے اس بات کا کہ 6-7 مہینوں کے بعد پنجاب جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا واپس. ہاں نہیں دیکھیے شہباز شریف صاحب اور یہ پیغام نہیں پہنچایا. یہ جو میٹنگز ہوئیں یہ لاسٹ سے پہلے والے میٹنگ، اس میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ بزدار پہ ذرا ہاتھ تھولا رکھیں، وہ تو ہمارا کام آسان کر رہے ہیں. دوسرا شہباز شریف صاحب کو یہ بڑی امید ہے کہ مرکز میں یا میں آ جاؤں گا، کیونکہ 2-3 مہینوں بعد یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اور ایسے حالات بنیں گے، یا میں آؤں گا یا ہمارا کوئی بندہ آئے گا. تو وہ تو بڑے فارمولوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے بلاول اور اسی وجہ سے یہ سارے اخلاقی مدد اور یہ وہ ڈھکوسلے، بیانات بازی، یہ وہ ایکچولی وہ ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں، ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ساری کشتیاں جلا کے چلیں کہ نہیں. لیکن ایک جو وہ جو شروع میں آپ نے یہ جو UNO والا تھا بلاول صاحب کی جو اس پہ وہ تھوڑا سا وہ بڑا ضروری کہ بلاول صاحب نے، یعنی میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری سیاست میں اب یہ ہو گیا ہے علی حیدر بھائی کہ کوئی چیز پہ ہم متفق نہیں ہیں. یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کیا آیا، یعنی پہلے تو یہ ایک دوسرے پہ بڑے متفق تھے، باریاں کھیلا، اب کشمیر پہ بھی نہیں. بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ خالی تقریر کر کے آ گئے. اچھا یعنی آپ اور میں سوچیں کہ عمران خان کرنے کیا گئے تھے، یا عمران خان چھوڑیں اردوان، مہاتیر، مودی، یہ لوگ کیا کرنے گئے تھے UNO میں؟ یہ تقریر کرنے گئے تھے کہ کوئی کام تھا، یعنی کیا کرنا؟ پھر عمران خان بتا کے گیا تھا کہ میں نیو یارک میں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہوں، یا نیو یارک سے سیدھا کشمیر چلا جاؤں گا کہ پھر باتیں کرنے آ جائیں. اور اسی طرح کی یعنی یہ وہ سیاست ہے کہ جس میں مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ آپ نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے، یا آپ نے پھر ہے کہ اگر آپ ڈیبیٹس ہیں سر، وہ تو فورم ہے ہی ڈیبیٹس کے لیے، اس کی بنیاد ہی یہی ڈالی، لکھا بھی یہی ہوا. اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں کہ جناب آئیں یہاں پہ آ کے تقریر کریں، اور تو کوئی کام وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے بلاول نے کہا نا کہ خالی باتیں کی، باتوں کے علاوہ کیا کیا، یعنی یہ انہوں نے کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ مودی کو پکڑ کر کتا ویکسین لگا دیتے، یا اقوام متحدہ صدر کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کروا دیتے، یا اقوام متحدہ حال میں کراچی کچرے کے 2 ٹرک پھینکوا دیتے، یا اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کے جعلی اکاؤنٹس کھلوا کر ایان علی کو بتا دیتے، یا اقوام متحدہ میں تمام بھارتی وفد کو سندھ والا جو انسانی فضلے والا پانی ہے وہ پلا دیتے. کیا کرتے عمران خان؟ اچھا اور پھر یہ کہ عمران خان نے تقریر کی، کر کیا لیا؟ ایک دوسرا اعتراض ہے بھائی بھٹو صاحب نے ایک جذباتی تقریر کی تھی، وہ آج بھی میں سنتا ہوں، میں جذبات میرے ایموشنز ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت تقریر کی تھی تڑپا دینے والی کشمیر پر. اس کے بعد کیا 50 سال پہلے کی تھی، کیا کشمیر
کیا کشمیر نہیں وہ دوسری ہے, کیا کشمیر آزاد ہو گیا تھا؟ پھر بھٹو صاحب نے وہ پولش جو قرارداد پاڑی تھی وہ تھی جب ہم بنگلہ دیش میں 11 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش وہ پولش قرارداد آئی تھی جس میں امریکہ, چین, پولینڈ اور انہوں نے ساروں نے فائر بندی کہا تھا. اس وقت بھٹو صاحب نے وہ قرارداد پھاڑی تھی اور کہا تھا کہ میرا ملک مجھے واپس بلا رہا ہے, اور کہا تھا کہ یعنی ہم 1000 سال تک لڑیں گے. اس کے بعد بتائیں کیا اتنی خوبصورت تقریر کرنے کے بعد پاکستان ٹوٹنے سے بچ گیا تھا؟ ٹوٹ گیا تھا. پھر ہے کہ بلاول صاحب کے ایک اور بڑی خوبصورتی ہے, کہہ رہے ہیں کہ تقریر نہیں عملی قدم. یہ عمران خان کو انہوں نے مشورہ دیا ہے. اچھا, بلاول صاحب نے تقریریں کر 12 سال ہو گئے الحمدللہ ان کو عملی سیاست میں, تقریریں کر کے انہوں نے دماغ کی دہی بنا دی. جمہوریت, سویلین بالادستی, پارلیمنٹ, 18ویں ترمیم, سندھو کارڈ, سرائکستان, طنز, تنقید, تانے, مینے, غیرت, بغیرت, تنقید, مگر عملی طور پر میں آپ مجھ سے زیادہ فیلڈ کے جرنلسٹ ہیں علی حیدر بھائی, عملی طور پر 12 سال ہو گئے بلاول بھٹو کی سیاست کو. ایک کام مجھے بتا دیں جو انہوں نے کیا ہو, ایک عوامی منصوبہ, ایک فلائی پروجیکٹ. چلتے ہیں بھٹی صاحب, آپ تقریر کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی بڑا, تقریر سے بھی بڑا ایک نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا. پچھلے 40 سال میں کیا روٹی کپڑا مکان مل گیا؟ وہ بھی تو پھر تقریر ہی ہے, وہ بھی ایک نعرہ ہی ہے سر. نہیں وہ تھا, اب تو اس کے شعر بن گئے نا, روٹی کپڑا اور مکان بھی دے اور سندھ میں مجھے جان کی امان بھی دے. اب تو جان بھی خطرے میں ہے. اچھا, میں بلاول صاحب کی پوچھ, ایک فلائی, ارب پتی ہے میرا بلاول, ایک کوئی فلائی منصوبہ عوامی کوئی. بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں لیاری کے پانی کو لاسٹ الیکشن میں لیاری کے پانی کو میٹھا, سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے لیاری کو پانی دوں گا, دے دیا. انہوں نے کہا تھا میں نے امیروں سے زمینیں لے کر غریبوں کو دے دوں, دے دیا. سندھیوں کو گھر دوں گا, کتنے گھر دے دیے. سندھی خواتین کو نوکریاں دوں گا, یہ پچھلے الیکشن کے منشور ہیں, دے دیا. ہر سندھی بچے کو تعلیم ملے گی, مل گئی. اچھا, پھر آپ نے 70 وعدے کیے اور آخری کراچی کچرا ہو گیا, لاڑکانہ ایڈ زدہ ہو گیا, تھر کتنے بچے مر گئے, سکھر سیوریج زدہ ہو گیا. آخری اچھا جی اور پھر نہیں آخری ایک وہ میر حسن ابڑو, وہ توبہ جو کتا ویکسین پہ, وہ مون جو 2 سالہ مر گیا جس کو ایمبولنس سے مری, وہ نشوا, وہ عصمت, وہ رمشا وسان, وہ ام رباب چانڈیو, وہ ریحان جس کو تشدد سے مر گیا, وہ ویس جو گٹر میں گر گیا اور کوئی پہنچا ہی نہیں, وہ سبحانہ, اور واحد بخش جو ماں بیٹا 2 سالہ واحد بخش اور ماں بیٹا وہ پیاس سے مر گئے, اور مرے ہوئے کی ماں کا ہاتھ بیٹے کے سر پہ تھا. وہ لٹ مار, وہ کرپشن, وہ بیڈ گورننس, وہ 25 والیمز, وہ مالی ارب پتی, سندھ کا مالی ارب پتی ہو گیا یاری. اور اس کے بعد کہتے ہیں تقریر نہیں عمل. ایک مقام کر کے بلاول صاحب ایک کام کر کے دے دیں بس. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب. وقت کا آپ کے تجزیے کا ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ناظرین تو کچھ تحریک انصاف کی پرفارمنس پہ بات ہو جائے, جہاں پہ ان کا ماڈل صوبہ KPK دوسری دفعہ حکومت کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ شروع کیا, چھوٹا سا پروجیکٹ تھا, کیا بنا اس کا, وقفے کے بعد. ناظرین, تحریک انصاف KPK میں سفری سہولیات کے لیے بھرپور کوششوں کے باوجود مسلسل ناکامیوں کا سامنا کر رہی ہے. عورتوں کے لیے پنک بسز کا آغاز ہوا یا پھر پشاور کے لیے BRT پروجیکٹ, پوری کوشش کے باوجود بات بننے کی بجائے بگڑ رہی ہے. پنک بسز کی کہانی یہ ہے جناب کہ خیبر پختونخوا کے 2 شہروں مردان اور ایبٹ آباد میں خواتین کے لیے مخصوص بس سروس چلائی گئی جو صرف خواتین کے لیے مختص تھی. منصوبہ جاپان کے تعاون سے شروع کیا گیا. 16 لاکھ امریکی ڈالرز اس پر خرچہ آیا. پروجیکٹ کے لیے 14 بسیں فراہم کی گئیں, جن میں سے 7 بسیں مردان اور 7 ہی ایبٹ آباد میں چلنا تھی. مقصد یہ تھا کہ خواتین, خاص طور پر ملازمت پیشہ خواتین کو بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے. لیکن اندازہ کیجئے نا کہ ضلع مردان میں خواتین کی تعداد ہے 10 لاکھ اور اس میں سے کتنی تھیں, جو بسیں اتنی تھیں وہ تھی 7. یعنی اس کے لیے جو بسیں مختص کی گئی تھیں وہ بہت کم تھی. بجائے اس کے کہ بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا, الٹا کم کر دی گئی. مردان میں تو اس وقت 7 کی بجائے 2 یا 3 پنک بسیں چل رہی ہیں اور ایبٹ آباد میں
اس سے بھی عجیب کام ہوا، وہاں خواتین کے لیے بسوں میں مرد بٹھا دیے گئے۔ جی ہاں، مرد ہی کنڈکٹر، مرد ڈرائیور، مرد بھی وہی ہوا ہے ناظرین۔ 5 ماہ کے بعد ہی ناکامی سے یہ دو چار ہو گیا، اور ناکام ٹرانسپورٹ منصوبوں کا ذکر اب آ گیا ہے تو پشاور کے مشہور زمانہ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جس کی تکمیل ایک اور تاریخ جو ہے وہ لے آئی ہے۔ کیا کہتے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب اس سلسلے میں، یہ سنیں۔ اب آج یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس سال دسمبر میں ٹریک پر بسیں چل پڑیں گی، اور منصوبہ شروع ہونے کے بعد سے آج تک کیا کیا اعلانات کیے گئے ناظرین، کیا کیا دعوے کیے گئے، آپ وہ بھی سن۔ اور یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کے قائم کردہ کمیشن نے پشاور BRT قرضے کی تحقیقات شروع کر دی۔ انکوائری کمیشن نے KP کے حکومت سے ریکارڈ طلب کر لی اور پوچھا ہے کہ KP کے C1 کے مطابق لاگت کتنی تھی اور اس لاگت میں تبدیلی کتنی ہوئی۔ منصوبے کے مالی اور تعمیراتی کام میں پیش رفت سے متعلق بھی جواب طلب کیا گیا۔ صورتحال اصل میں ہے کیا ناظرین، یہ ہم پوچھیں گے پشاور میں سما کے بیورو چیف طارق آفاق سے، اور ایسی صورتحال کیوں ہے اس کا جواب لیں گے صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی صاحب سے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ناظرین ہم بات کریں گے مردان میں سما کے نمائندے شہاب اکبر سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ پنک بسز کی کہانی کیا ہے۔ شہاب، یہ وجہ کیا بنی، پنک بسز کیوں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں؟ کچھ بسز میں مرد حضرات سفر کر رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل، مردان میں آج سے 6 ماہ قبل جاپان حکومت اور UNOPS کے تعاون سے صوبائی حکومت نے خواتین کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کیا تھا، اور افتتاح کے 3 ماہ تک یہ بسیں ہمیں روڈوں پر نظر آ رہی تھیں، اور اس سے ملازم پیشہ خواتین اور کالج اور یونیورسٹی کے طلبات مستفید ہو رہے تھے۔ لیکن 3 ماہ گزرنے کے بعد اس سروس کو بند کر دی گئی۔ جب اس حوالے سے ہم نے یہاں کے انچارج سے معلومات حاصل کیے تو اس وقت ان کا کہنا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ سروس بند کر دی گئی، اور جیسے ہی چھٹیاں ختم ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ اب چھٹیاں ختم ہیں لیکن سروس تو بحال کر دی گئی ہیں، لیکن روڈوں پر صرف 2 یا 3 بسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت باقی بسوں کو جو ہے یہاں پیٹرول پمپ میں کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ٹھیکیدار نے اس بسوں کے عملے کو جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، اور صرف 2 یا 3 بسیں چلا رہی ہے۔ جی ہمارے نمائندے شہاب ہمیں بتا رہے تھے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے ان پنک بسز کی۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی صاحب، ہمارے بیورو چیف طارق آفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب، سر پنک بسز چلی، 7 یہ بسز تھی، مردان میں بھی 7 اور ایبٹ آباد میں بھی 7 کے بعد 2 رہ گئی یا 3۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ اضافہ کریں گے خواتین کی سہولیات کے لیے، کیا وجہ ہے سر، کم کیوں ہوتی جا رہی ہیں پنک بسز؟ دیکھیں، یہ منصوبہ تو بڑا اچھا تھا، آئیڈیا بھی بڑا اچھا تھا کہ پنک بسیں ہوں گی اور ساتھ یہ کہ خواتین کے لیے اسپیشل ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹھیکیدار نے یہ لیا ہے، کانٹریکٹ لیا ہے، وہ اس کو خسارہ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اتنے خواتین ہوتی نہیں ہیں جس سے بس جو ہے وہ بھر کے آئے جائے، کیونکہ ہمارے یہاں کلچر اس طرح ہے کہ بہت کم خواتین بازاروں میں نکلتی ہیں، بہت کم خواتین کا اس طرح آنا جانا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یا تو اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں یا پھر کوئی ٹیکسی استعمال کر لیتے ہیں کوئی اس طرح۔ تو یہ جو اسپیشل بسیں ہمارے خیال تک کہ یہ کامیاب ہو جائیں گی اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوگا۔ ایک منٹ شوکت صاحب، آپ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کیا خواتین نے پذیرائی نہیں ہوئی ان پنک بسز کی، خواتین نے استعمال نہیں کرنا چاہا، اس وجہ سے آپ نے 7 سے 2 کر دی؟ نہیں، ہم نے کم نہیں کی، یہ تو کنٹریکٹ دے چکے ہیں ہم نا۔ تو جو کنٹریکٹر ہے اس کا یہی کہنا تھا کہ اس میں بڑا خسارہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ ایک ایشو تھا ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خسارہ ہو رہا ہوگا۔ آپ نے کہا تھا کہ جی 10 لاکھ خواتین جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گی، جس کو بھی آپ نے کانٹریکٹ دیا تو آپ نے نا شوکت صاحب، تو آپ نے کوئی اس کی فیزیبلٹی بنائی ہوگی۔ میں یہ سوال میں رکھتا ہوں اس کو یہاں پہ، ذرا ایک لمحے کے لیے آپ رکیے گا، بلکہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ فیزیبلٹی جو بنائی گئی تھی شوکت صاحب، وہ کیا سوچ کے بتائی گئی تھی کہ جناب اتنی خواتین ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہیں، جب پنک بسیں چلیں گی تو وہ عام ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کے پنک بسز کا استعمال کریں گی، کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی؟ نہیں، دیکھیں، چونکہ یہ بسیں جاپان کی طرف سے ہمیں گفٹ میں ملی تھی اور وہ اسپیشل تھی خواتین کے لیے، تو اس لیے ہم نے بھی پنک بسوں کا نام دے کر ان کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ کامیاب ہو جائیں کیونکہ مردان بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑی آبادی والا ہے، لیکن وہاں چونکہ اس طریقے سے خواتین نہیں ہیں جس طریقے سے
آپ بسیں جو ہے بھر کے جا سکیں آ سکیں. تو جو کنٹریکٹ تھا ان کے پاس وہ کافی خسارہ اس نے کیا, اور کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے خسارہ ہو رہا ہے, لیکن بہرحال بند نہیں کی ہیں بسیں ابھی بھی چل رہی ہیں. اچھا چلیں, یہ ایک وجہ آپ بتا رہے ہیں. آفاق صاحب, یہ جو وجہ شوکت یوسف جی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی کم اس وجہ سے ہوئی ہے, کانٹریکٹر خسارے میں جا رہا تھا, خواتین سفر نہیں کیا کرتی تھی, کیا یہی وجہ ہے سر؟ جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار نے ایک لیگل نوٹس بھیجا ہوا ہے جو اس کے ٹرانسپورٹ ہیں ان کے چیف ایگزیکٹو کو, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اشتہار دیے گیا تھے ان بسوں کے حوالے سے اور جو بسیں ان کو ملی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے ٹائر تبدیل ہیں, ان کے اندر ایئر کنڈیشن سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے, اس میں سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے. ایبٹ آباد میں اگر خواتین, جیسے ابھی شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ پذیرہ نہیں ملی, پذیرہ یقیناً مل رہی تھی, خواتین جو نا ان بسوں میں سفر کرنے لگی تھی, لیکن جس بس کے اندر سیکیورٹی کا کوئی نظام نہ ہو اور وہاں پہ جو نا ایک ڈرائیور ہو, ایک کنڈکٹر ہو, تو وہاں پہ جو نا خواتین کیسے سفر کر سکتی ہیں. ایبٹ آباد میں تو یہ والا ایشو آ گیا تھا کہ خواتین نے تنہا ان بسوں میں سفر کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی نظام نہیں تھا. میں ذرا آگے بڑھوں گا شوکت صاحب. بی آر ٹی منصوبہ, نئی تاریخ آ گئی ہے, ایک ریکارڈ تو قائم کر دیا بی آر ٹی نے, وہ تاریخوں پہ تاریخ کا ریکارڈ ہے. اب جو دسمبر کی تاریخ دی گئی ہے مکمل ہو جائے گا اس میں سر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کو کچھ کہو وہ کچھ اور کہہ دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سال تک مکمل ہوگا, میں نے کہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اس سال تک مکمل کرنے کی. تو اب یہ ڈیڈ لائن تو نہیں ہوئی نا, کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارے تو اپنا جو ہم نے ان کو جو کنٹریکٹر ہے ان کو تو ہم نے نومبر لاسٹ ڈیٹ دی ہے کہ جی نومبر تک آپ نے کمپلیٹ کر کے دینا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور کوشش کریں گے دسمبر تک ختم کریں, مہینہ آگے پیچھے ہو بھی سکتا ہے, لیکن اب ہم اس طرح جلدی نہیں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی وائز کام ہو اور اچھا کام ہو تاکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. طارق صاحب اب جو بی آر ٹی کی بات بتا رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہمیں جلدی نہیں ہے. آپ گراؤنڈ پر ہیں, آپ سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ ان کو یقیناً جلدی نہیں ہوگی, اور جلدی سے بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ اس وقت کام جاری ہے بی آر ٹی پہ, وہ انتہائی سسروی کا شکار ہے. اور جو میری انفارمیشن کے مطابق ابھی بھی تقریباً اس میں 7-8 مہینے لگ سکتے ہیں, کیونکہ کوروڈ ایئر وغیرہ اور بریجز وغیرہ تو بن گئے ہیں, اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو آر ٹی ایس ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم, جس کی ابھی کیبلیں بچ رہی ہیں, پورا کمپیوٹرائز نظام ہے جس کے بغیر یہاں پہ بی آر ٹی کی بسیں جو نا یہ چلنا ہی ناممکن ہے. تو اب اس کی نظام کی تنصیب پہ تقریباً 8 ماہ لگ سکتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگلے سال مئی یا جون سے پہلے یہ منصوبہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا شوکت صاحب کہ کام پہنچا کہاں تک ہے, کوئی تاریخ, کوئی اس کے حوالے سے مطلب کتنا کام ہو گیا ہے؟ سر میں نے تاریخ نہیں دی ہے, میں نے تو یہ کہا ہم کوشش کریں گے. اب کوشش کرنے میں اور تاریخ دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ دسمبر تک اس کو, کیونکہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, کیونکہ جو سیول ورک تھا وہ تو بہت پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب جو اسٹیشنز ہیں آج تقریباً 4تھا اسٹیشن جو ہے وہ حوالے ہو جائے گا ماس ٹرانزٹ کے. تو جو بس ٹرانزٹ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے ہو جائے گا 4تھا, اور کوشش ہو رہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کے جو اسٹیشنز ہیں وہ مکمل کر لی جائے. اس پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے, مہینے میں ہوتا ہے, 1.5 مہینے میں ہوتا ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ ہم دسمبر سے پہلے کریں, لیکن ظاہر ہے ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اب اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے. شوکت صاحب اس میں اتنی جلدی بھی ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں مہینہ آگے پیچھے سے کوئی فرق نہیں پڑے. اور کتنا ٹائم چاہیے؟ یہی تو حیرانی والی بات ہے کہ ایک پروجیکٹ آپ شروع کر رہے ہیں, کوئی تو ٹائم لیمٹ اس کی ہوگی. مطلب 1 سال میں ہو جائے گا, 2 سال میں ہو جائے گا, کشمیر کی آزادی تک ہو جائے گا. دیکھیں جو تاخیر ہونی تھی اور جو آپ کے مطابق کہ جی بڑی تاخیر ہوئی, جب ہونی تھی وہ تو ہو گئی. 100 مرتبہ ٹی وی پہ بھی آ گیا, میڈیا پہ بھی آ گیا. اب 1 مہینہ آگے پیچھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے خیال سے, کیونکہ کام بڑا تیزی سے ہو رہا ہے, مانیٹر کیا جا رہا ہے. روزانہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کی رپورٹ مانگتے ہیں, ہر ہفتے اس کی میٹنگ کرتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے سیول ورکس جو ورک ہو رہا ہے اس کے اندر, اب وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوالٹی خراب کر کے آپ ہمیں جیسا تیسا دے دیں. اس طرح ہم نہیں کریں گے. ہم ایک بہترین بی آر ٹی بنا کر چلیں. آپ نے سر بڑی آسانی سے کہہ دیا شوکت صاحب کہ جو تاخیر ہونی تھی وہ ہو گئی. اس تاخیر کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ لاگت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ کتنی کاسٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیں یہ
دیکھیں میں آپ سے عرض کروں تقریباً جو اس کی کاسٹ بڑی ہے نا 3 ارب تک بڑی ہے جو اس کے اندر چینجز لے کر آئے ہیں اور وہ چینجز ہم لے کر نہیں آئے آپ کو پتہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک چینجز لے کر آئی ہے کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر کے اس میں ہے لیکن حکومت پہ اس کا برڈن اس لیے نہیں پڑ رہا ہے کہ جو ڈالر میں اضافہ ہوا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے 3-4 ارب روپے کا ہمیں سیونگ ہوئی ہے کیونکہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے روپے میں اور ہمارا جو ہوا ہے ہمیں پیمنٹ ہو رہی ہے ڈالرز کے اندر تو ہمیں 3-4 ارب سیونگ ہو رہی ہے اس لیے جو اضافی خرچہ یہاں آیا ہے اس کا حکومت پہ ایک پائی کا فرق نہیں پڑ رہا ہے اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے شوکت صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا آفاق صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آگے بڑھیں گے ناظرین چائنا کے عجائب میں صرف دیواریں چینی شامل نہیں ہے بلکہ اس نے ایسے عجائب سامنے لے کے آئی ہے دنیا کے دنیا بھی حیران رہ گئی ہے اسی میں بات کریں وہ ملک جہاں افیون فروخت کرنے کے لیے برطانیہ نے جنگ لڑی وہ ملک جس کے باشندوں کو نشے پر لگا دیا گیا تھا اور نشے نے انہیں کسی کام کا نہ چھوڑا اور جب اس ملک کے شہنشاہ نے نشے پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی وہ ملک جو اپنی سرزمین میں افیون کی فروخت تک نہ روک سکا وہ ملک جس کی بحریہ 5 گھنٹے بھی دشمن کا مقابلہ نہ کر سکی اور اس کے 20 سے 25 ہزار فوجی ہلاک ہوئے وہ ملک جو اپنی سرزمین کا ایک حصہ دوسرے ملک کو دینے کا معاہدہ کرنے پر مجبور ہوا آج وہ ملک دنیا کی بڑی معاشی طاقت ہے ناظرین اور عالمی سیاست میں بھی اس کا کردار امریکہ سے کم نہیں یہ ذکر چین کا ہے جہاں کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار کو آج 70 سال مکمل ہوئے اور دارالحکومت بیجنگ میں ایک شاندار فوجی پریڈ کا اہتمام کیا گیا 15,000 فوجی اس پریڈ میں شریک ہوئے چین کی فوجی قوت کا بھرپور اظہار بھی کیا گیا جدید ہتھیاروں ہائپرسونک ڈرونز اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کی پیش کی گئی ناظرین آج چین کی سالانہ پیداوار یا جی ڈی پی ہے 13,000 ارب ڈالرز یہ پیداوار 6.6% کی شرح سے بڑھ رہی ہے ناظرین چین کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں 3,000 ارب ڈالرز اور دنیا کے سپر پاور امریکہ بھی چین کا مقروض ہے جی ہاں دسمبر 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے چین سے 1,000 ارب ڈالرز قرض لے رکھا ہے 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں میں سے 13 کا تعلق چین اسی وجہ سے ناظرین دنیا کے سپر پاور امریکہ چین کو خطرہ سمجھتی ہے کیپٹا جی ڈی پی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ معیار زندگی کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے ایک انڈیکس ہے 1952 میں امریکہ کا جی ڈی پی پر کیپٹا چین کے جی ڈی پی سے 44% زیادہ تھا اور پھر 2018 میں امریکہ کی یہ برتری صرف 6% رہ گئی ورلڈ بینک نے اعداد و شمار کے مطابق 85 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا ہے چین میں ناظرین 85 کروڑ افراد غربت سے باہر آئے اور اگلے سال اس ملک سے غربت مکمل طور پر ختم ہونے جا رہی ہے اور میرا خیال ہے یہ واحد ملک ہوگا دنیا کا ایک افیمچی قوم نشہ کرنے والی قوم اس کی شہرت ہی یہی تھی کہ ہر وقت نشے میں ڈوبے رہتے ہیں اس قوم نے چین نے 70 سال کے عرصے میں اتنی ترقی کیسے کی چیئرمین ماؤ زے تونگ نے 1934-35 میں لانگ مارچ سے چین کی ترقی کا سفر شروع کیا یہ تاریخ کا پہلا لانگ مارچ تھا عوامی جمہوریہ کے بانی ماؤ زے تونگ کے دور حکومت نے صنعتوں پر قبضہ کیا سوشلسٹ پارٹی چین کی زرعی معیشت کو صنعتی معیشت میں بدلنے کی کوشش کی جو بری طرح ناکام ہوا جس کی وجہ سے چین کو بدترین قحط کا سامنا بھی کرنا پڑا 1959 میں ناظرین 1959 سے لے کر 1961 تک 1 کروڑ سے 4 کروڑ افراد ہلاک ہوئے ماؤ زے تونگ نے 1966 میں ثقافتی انقلاب کا آغاز کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انقلاب دراصل اپنے سیاسی حریفوں کا صفایا کرنے کی تحریک بھی تھی 1976 میں چیئرمین ماؤ زے تونگ انتقال کر گئے اور 2 سال بعد کمیونسٹ پارٹی نے ماؤزم جسے کہتے ہیں یہ ماؤ زے تونگ کی تعلیمات کو ماؤزم کہا جاتا ہے اس کو ترک کر دیا ناظرین ڈینگ جاؤ پنگ اس کی قیادت میں اصلاحات اور نئے آغاز کی پالیسی لائی گئی کسانوں کو خود اپنی زمین پر کھیتی باڑی کی اجازت ملی جس سے معیار زندگی بلند ہوا اور خوراک کی کمی بھی پوری ہوئی مارکیٹ پالیسی تبدیل کی گئی چین کو عالمی مارکیٹ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کھولا گیا سستی لیبر اور سہولیات کا فائدہ اٹھانے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کی ریل پیل ہوئی چین نے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے چین
दुनिया भी वर्कशॉप बन गया नाज़रीन, और आज कोई भी चीज उठाकर देख ले आप, इस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ मिलता है। और अमेरिका को इसी बात की सबसे ज्यादा फिक्र है, क्योंकि बड़ी हैरानकुन बात बता रहा हूं आपको, उनके एप्पल प्रोडक्ट से लेके रेंज रोवर तक ये सब चाइना में असेंबल होता है। सुनिए जरा। माशी इनकलाब ने चीनी शहरियों की जिंदगियां बदल दी नाज़रीन। चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा लाए हैं, जो कई ममालिक के दरमियान माशी शाहराह बनेगा। चीन और पाकिस्तान में इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर काम जारी है। जैसे जैसे चीन का असर रसूख बढ़ रहा है, चीन के हवाले से अमरीकी खदशात भी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अमरीकी दिफाई हवालों से भी चीन को खतरा समझ रहा है। चीन की तरक्की का सफर, और ये सफर अगली बुलंदियों पर ही जाकर रुकेगा। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। नाज़रीन, सीटी बज गई, मेला भी सज गया। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज के साथ ही 10 साल से रूठी इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी हो गई, और मैच जीतकर पाकिस्तान ने सीरीज का फातिहाना आगाज भी कर दिया। कल के मैच की खास बात सिर्फ शाहीनों की फतह नहीं नाज़रीन, बल्कि शाहीनों के शाहीन कौमी बल्लेबाज बाबर आजम ने भी कई रिकॉर्ड नाम किए। आजम ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में शानदार सेंचुरी भी जोड़ी, साथ ही एक साल में तेज तरीन 1000 बनाने का उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया। लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियांदाद का 32 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। पाकिस्तानी रन्स मशीन बाबर आजम ने सिर्फ एक साल में तेज तरीन 1000 रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बनने, बल्कि उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड भी रौंद डाला। बाबर आजम ने अपनी 11वीं सेंचुरी 71वीं इनिंग्स में बनाई नाज़रीन। विराट कोहली ने 11 सेंचुरियां बनाने के लिए 82 इनिंग्स खेली थी, यानी बाबर आजम से सिर्फ 11 इनिंग्स ज्यादा। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन रन्स की बात करें तो यहां भी बाबर आजम भारतीय कप्तान से बहुत आगे। विराट कोहली ने 24 मैचेस में 1000 रन्स बनाए, बाबर आजम ने सिर्फ 21 मैचेस में 1000 रन्स का अंबार लगा दिया। कोहली को 2000 रन्स के लिए 53 मैचेस खेलना पड़े, बाबर आजम ने यह कारनामा सिर्फ 45 इनिंग्स में अंजाम दे दिया। भारतीय कप्तान ने 75 मैचेस में 3 बार स्कोर जोड़े नाज़रीन, लेकिन कौमी टीम के जो शाहीन हैं उन्होंने सिर्फ 68 में 3000 रन्स बना लिए। अब आते हैं जी T20 की तरफ। यहां भी विराट कोहली बाबर आजम से पीछे नजर आते हैं। T20 में भी तेज तरीन 1000 रन्स बनाने के लिए विराट कोहली ने 27 मैचेस खेले, जबकि बाबर आजम ने 26 मैचों में ही कोहली से ये छीन लिया। बाबर आजम अपना नाम क्रिकेट के अजीम बल्लेबाजों की फहरिस्त में भी लिखवा चुके हैं। बाबर आजम वो 5वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने 25 साल से कम उम्र में किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाए। इस फहरिस्त में हमारे कौमी खिलाड़ी से ऊपर सचिन तेंदुलकर, AB डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग और ब्रायन लारा जैसे अजीम खिलाड़ी मौजूद हैं, और ये यादगार इनिंग्स उन्होंने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। कम से कम इनिंग्स में इनकी ये 10वीं सेंचुरी भी एक रिकॉर्ड है नाज़रीन। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। गुड लक टू बाबर आजम, गुड लक टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।